پورے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال بنی. سیلاب آیا تو وہ غریبوں کے گھروں کو بھی لے گیا، مال مویشی لے گیا، لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ جن کا نقصان ہوا وہ کسان تھے. کسانوں کی کھڑی تیار فصلیں جن کے اوپر ان کے پورے سال کی جو ہے وہ معیشت کھڑی ہوتی ہے. کسان سوچتا ہے میری فصل جو ہے وہ کٹے گی تو بچی کی شادی ہو جائے گی، فصل کٹے گی تو میرے بچے کی تعلیم کی فیس ادا ہو جائے گی، یا فصل اگر بروقت صحیح داموں میں فروخت ہو جائے گی تو میں اپنا یہ کام کر لوں گا. سیلاب آیا تو وہ ساری فصلوں کو بہا کے لے گیا. پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب حکومت نے ایک غریب کے لیے تو اعلان کر دیا کہ اس کو ہم 10 لاکھ روپے دیں گے تاکہ وہ گھر دوبارہ بنا سکے، لیکن اس میں وہ کسان بیچارہ کہاں پہ گیا جو اپنے مال مویشی لیے سڑک پہ امید لگائے بیٹھا ہے اور دور اپنی فصلوں کو پانی میں بہتا دیکھ رہا ہے، اور وہ بس انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے گا اور مجھے بھی پوچھے گا کہ بھائی میں بھی پاکستانی ہوں، میں نے بھی یہاں پہ فصل اگائی تھی، میں نے بھی یہاں محنت کی تھی، لیکن مجھے تو کچھ نہیں دیا جا رہا. تو کسانوں کے حوالے سے جماعت اسلامی کیا کرنے جا رہی ہے، کیا اب تک کر رہی ہے، اور آئندہ مستقبل میں کسانوں کے جو نقصانات ہوئے ہیں، کسانوں کو کھاد نہیں دی جا رہی، سپرے نہیں دی جا رہی، بنیادی ضروریات نہیں پوری کی جا رہی، مہنگے بل ان کے گھروں میں بھیجے جاتے ہیں، ان کے بچے پڑھ نہیں پاتے، ان کو بنیادی تعلیم نہیں دی جاتی، اس کے حوالے سے جماعت اسلامی آئندہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو کسان اور زراعت گزشتہ 2 سالوں سے، خاص طور پہ جب سے یہ حکومت بنی ہے اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے، کسان معاشی طور پہ زمین بوس ہو گیا ہے اور زراعت تباہ ہو گئی ہے. رہی صحیح کسر سیلاب نے نکال دی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ پنجاب کے کم و بیش 24 اضلاع ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. 50 لاکھ سے زائد آبادی ہے جو افیکٹ ہوئی ہے، اور 20 لاکھ سے زائد لوگ وہ ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں. اچھا، اتنی بڑی آفت کے باوجود میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پنجاب حکومت نے، مرکزی حکومت نے، اتنی بڑی آفت اور کروڑوں لوگوں کے متاثر ہونے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنی مراعات کم کر رہے ہیں، نہیں. ہم اپنا پروٹوکول کلچر چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنی لگژری طرز حکومت، شاہانہ طرز حکومت کو چھوڑ رہے ہیں، اور ہم ان وسائل کا رخ عوام کی طرف کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں. پھر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے یہ کام تو بہت اچھا کیا ہے کہ اشتہار ہیں، ٹی وی کی سکرین کے اوپر تشہیری مہم ہے، اخبارات کے پیجز بھرے ہوئے ہیں. اچھا، نیچے آپ اضلاع میں چلے جائیں گے تو خالی کیمپ لگے ہوئے ہیں، ان کیمپوں میں کوئی ہے یا نہیں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحبہ کا حکم ہے کہ تصویر ضرور لگنی چاہیے. تو تصاویر کی تو بھرمار ہے، لیکن آپ پریکٹیکل دیکھیے کہ لوگوں کو سپورٹ کیا ملی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کئی اضلاع میں کشتیاں جو لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے تھیں وہ بھی حکومت پرووائڈ نہیں کر سکی، وہ بھی لوگوں نے پیسے دے دے کر کے اپنے عزیز و اقارب کو ریسکیو کیا. پھر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے خاص طور پہ جو ایک مہم رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جائیں، وہاں تصاویر اچھی کھنچ جائیں، وہاں پہ نمونے کے طور پہ وہ کسی کو گود میں اٹھا لیں، چند لوگوں سے بات کر لیں. اچھا، یہ تصاویر میں تو اچھا لگتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ اپنے پروپیگنڈا جو آپ کی پوری مشینری ہے اس کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ساری سرگرمیوں کا فائدہ سیلاب زدگان کو کیا ہوا؟ وہ جو لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے کیا ہوا؟ ان کے لیے تو میں نے اس سیلاب کے دوران بھی یہ بات کہی تھی کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ، اگر آپ جہاں جاتی ہیں اور 50 گاڑیوں کا قافلہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس پورے پروٹوکول کلچر کے نتیجے میں ساری انتظامیہ آپ کو سنبھالنے پہ لگی رہتی ہے، اگر آپ کسی دفتر میں بیٹھ کر کے چیزوں کو مانیٹر کریں اور یہ انتظامیہ اور ادارے لوگوں کی خدمت کریں تو شاید لوگوں کو زیادہ کوئی ریلیف مل سکے. آپ کے جانے کے نتیجے میں سارا عملہ اور سارے محکمے آپ کو سنبھالنے اور پروٹوکول میں لگ جاتے ہیں، اور اگلی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ بھی اسی میں ہی خوش رہتی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بیوروکریسی آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو ڈیل کر رہی ہے، اور پنجاب کے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا حکومت نے ریلیف اضلاع میں دی ہے، اس ریلیف میں بھی جگہ جگہ کرپشن کی داستانیں ہیں، جگہ جگہ اپنی سیاسی دھڑے کو نوازنے کی خبریں ہیں، اپنے لوگوں کو ریلیف کا کچھ حصہ پہنچانے، اور وہاں نیچے کیا ہے، اس نے ووٹ ہمیں نہیں دیا، اس کو نہیں دینا، یہ ہمارا خاص بندہ ہے، اس کو دینا ہے. اس بنیاد پہ آپ لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں. یہ کلچر ہے جو مسلم لیگ نون نے دیا ہے. اس سیاسی کلچر کے نتیجے میں آپ کبھی بھی اپنی قوم کو کھڑا نہیں کر سکتے. اس کے نتیجے میں آپ اپنے خاندان کو مضبوط کرتے ہیں،
آپ چند خاندانوں کو تحفظ دیتے ہیں. بیچارہ غریب آدمی، اس کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں اس موقع پہ الحمدللہ جماعت اسلامی نے، الخدمت فاؤنڈیشن نے کراس دا بورڈ بلا تفریق سیاسی وابستگی اور بلا تفریق مذہب کے ہم نے پورے اضلاع میں لوگوں کی خدمت کی ہے. اور ہم حکومت میں نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے کارکنان نے خدمت کے میدان میں وہ ہر جگہ کے اوپر وہ پہنچے ہیں، اور آج بھی ہم اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اب سوال آپ کا تھا کہ اس پورے سیلاب کے نتیجے میں تو کسان متاثر ہوا ہے، وہ تو معاشی طور پہ پہلے ہی تباہ کر دیا گیا تھا، اور اب اس کسان کے پاس نہ زمین بچی ہے، نہ اس کے پاس کچھ گھر کا نظام چلانے کے لیے اس کے پاس کچھ گندم تھی، اس کے کچھ وسائل تھے، وہ بھی ختم ہو گئے. اب اس موقع کے اوپر پنجاب حکومت نے ابھی تک کوئی واضح پیکج سیلاب متاثرین کے لیے نہیں دیا. شہباز شریف صاحب نے ایک اعلان کیا کہ ماہ اگست کے بجلی کے بل ہم معاف کر رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماہ اگست میں تو جہاں جہاں پانی آ رہا تھا وہاں بجلی تھی ہی نہیں. اسی طرح تو آپ کس ماہ اگست کے کون سے بجلی کے بل معاف کر رہے ہیں؟ ہماری واضح ڈیمانڈ ہے، اور یہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ 6 مہینے کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں. اس لیے کہ اگست کے بعد ستمبر اکتوبر تو وہاں سیلاب زدہ علاقے کے لوگوں میں کیا وہاں کوئی تیل کے کنویں نکل آئیں گے جہاں سے وہ آپ کے 13 قسم کے ظالمانہ ٹیکسوں پہ مبنی آپ کے بجلی کے بل بھریں گے؟ کم از کم اگلے 6 مہینے کسان بیچارہ اس کے ہاتھ میں انکم آنے کا کوئی سورس موجود نہیں ہے. وہ زمین کو ہموار کرے گا، وہ وہاں کوئی نہ کوئی نئی فصل بوئے گا، وہ فصل تیار ہوگی، وہ منڈی پہنچے گی، پھر کہیں جا کر کے کم از کم اگلے 4 سے 6 مہینے میں کوئی پیسہ، کوئی انکم اس کے ہاتھ میں آئے گی. اس لیے 6 مہینے کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں. جماعت اسلامی نے یہ متعین ڈیمانڈ کی ہے، اور جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی اس کو واضح انداز میں اس کی تائید کی ہے کہ یہ کسانوں کی ڈیمانڈ ہے اور حکومت کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. پھر ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پہلی بوائی ہے اس کے اوپر کھاد اور بیج یہ حکومت مفت فری فراہم کرے. پھر ہم نے یہ بھی کسانوں کی زراعت کو کھڑا کرنے کے لیے ہم نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ فی ایکڑ کم از کم 25,000 روپے اس کسان کو دیے جائیں جو نئے سرے سے اپنی زمین کو قابل کاشت بنا سکے. اور پھر اس سارے سیلاب زدہ علاقے میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ طالبات، کالج یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں جانے والے، ان کی 1 سال کی فیس معاف کریں. اور آپ پورے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے آپ واضح ایک پیکج دیں. لیکن ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ اصل مسئلے کے حل کی طرف آنے کی بجائے وہ بناوٹی قسم کے اعلانات کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور جو حقیقی طور پہ لوگوں کے مسائل ہیں اس طرف ان کی توجہ کم ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم کسانوں کو اور زراعت کو جو تباہی کے دھانے پہ ہے، ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کی آواز بنیں گے، جماعت اسلامی ان کا مقدمہ لڑے گی، اور ہم کسانوں کو جہاں ان کو ریلیف پہنچا رہے ہیں وہیں ان کا حق بھی حکومت سے پوری قوت سے لیں گے. اور جو حکومت پیکج اناؤنس کر رہی ہے، اس حکومت کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ چیزیں بد انتظامی کا شکار ہوتی ہیں، کرپشن کا شکار ہوتی ہیں، حقدار تک حق نہیں پہنچتا. ہم اس کا بھی پوری طرح پیچھا کریں گے، اور ہم کسانوں کے حقوق کی جنگ بھی جماعت اسلامی لڑے گی. اور اس مقصد کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ماہ اکتوبر 3 دن ہم کسان بچاؤ، پنجاب بچاؤ، پاکستان بچاؤ یہ کروڑ کارواں کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم کئی اضلاع سے گزریں گے، ہم کسانوں سے بات کریں گے، ہم کسانوں کے جذبات کی ترجمانی کریں گے، اور انشاءاللہ ان 3 دن جو آخری جلسے ہیں وہاں کسانوں کے ترجمان جنہوں نے کسانوں کے اوپر ہونے والے ظلم اور استحصال کو ہر موقع پہ بے نقاب کیا ہے، وہ گندم کا مسئلہ ہو، وہ چینی کا مسئلہ ہو، وہ گنے کا مسئلہ ہو، وہ کسانوں کی انپٹس کا مسئلہ ہو، جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کسانوں کے حق کی بات کی ہے. اور اس وقت وہی بات کر رہے ہیں. بقیہ تو سارے لوگ اقتدار کے ایوانوں میں، ٹھنڈے کمروں میں، تنخواہیں بڑھانے میں، آپس کے ایک حکومتی خزانے کی بنیاد پہ بندر بانٹ کرنے میں مصروف ہیں. اگر عوام کے جذبات کی ترجمانی کوئی رہنما کر رہا ہے تو حافظ نعیم الرحمان ہے. انشاءاللہ وہ 3 دنوں میں 3 مقامات کے اوپر انشاءاللہ اس میں نوشہرہ ورکہ گجرانوالہ،
اور دیپالپور اکاڑا اور جنگ، ان تینوں جگہوں پہ انشاءاللہ ہزاروں کسان اکٹھے ہوں گے ہمارے روڈ کارواں کے اختتامی جلسوں میں. وہاں حافظ نعیم الرحمان صاحب شریک ہوں گے اور وہ کسانوں سے اظہار یکجہتی بھی کریں گے. وہ کسانوں کو یقین دلائیں گے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. وہ کسانوں کے اوپر ہونے والے ظلم اور استحصال کو ایکسپوز کریں گے اور وہ کسانوں کے جو رائٹس ہیں اس کے لیے وہ اپنے لاہ عمل کا بھی اعلان کریں گے. تو بالکل ہم اس میں کلیئر ہیں کہ ہم پنجاب کے کسان کو حکمرانوں کے ظلم و ستم کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے. میں آخری بات اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسان بیچارے اس حوالے سے بڑا اس کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. یعنی وہ فصل تیار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ زمین کا سینہ چیر کر کے خون پسینہ ایک کر کے فصل تیار کرتا ہے اور اس کے لیے جتنی ان پٹس ہیں، وہ کھاد ہے، بجلی ہے، ٹریکٹر ہے، دوائیاں ہیں، جو چیزیں وہ استعمال کرتا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر مافیا کا قبضہ ہے. وہ مہنگی خریدے گا، وہ مہنگی لے گا، فصل کو تیار کرے گا. جب فصل تیار ہوتی ہے تو یہ ساری مافیا اکٹھی ہو کر کے گدوں کی طرح کسان کی فصل کو نوچنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کا جو مزاج ہے اور جو ذہنیت ہے، حکومت کسان کو تحفظ دینے کی بجائے وہ مافیا کو تحفظ دے رہی ہے، وہ سرمایہ دار کو تحفظ دے رہی ہے اور بیچارہ کسان بیچ میں پس کے رہ گیا ہے. اس لیے یہ ظلم پہ مبنی نظام ہے جس نے پاکستان کی زراعت اور پاکستان کے کسان کو تباہی کے دھانے تک پہنچا دی ہے. کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ کسان روڈ کارواں 26، 27، 28 اکتوبر 2025